تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، نہ کہ فرض نماز ہے۔ رمضان آ چکا ہے بحمد اللہ، اب ہم تراویح کی نماز اپنے گھروں ہی میں ادا کریں۔ مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے، اس سے روک دیا گیا ہے کسی مصلحت کے بنا پر، تو ہم اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو اسی طرح اب تراویح کی نماز میں ہم اپنے گھروں ہی میں کیا ہے ادا کریں۔ امامت سب سے زیادہ حقدار امامت کا وہ شخص ہے جسے قرآن زیادہ یاد ہو، ایسا شخص امامت کرائے، چاہے تراویح کی نماز ہو یا دوسری نمازیں ہوں، فرض نماز۔ لیکن اگر کسی شخص کو زیادہ قرآن یاد نہیں، چند ہی صورتیں یاد ہیں، تو ایسی حالت میں انہی صورتوں کو بار بار پڑھے، تلاوت کرے تراویح کی نماز میں، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ مصحف قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھول کر تلاوت کرے تراویح کی نماز کی رکعتوں میں، تو جمہور اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان امامت کرایا کرتے تھے قیام کی یا تراویح کی نماز کی، تو حضرت عائشہ ان کی امامت میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو حضرت ذکوان جو مولا ہیں یا غلام ہیں حضرت عائشہ کے، وہ قرآن کو دیکھ کر کیا ہے پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو یا اس اثر کو کیا ہے تعلیقاً کیا ہے نقل کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تنہا پڑھنا چاہے نماز تراویح، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور پر اگر کوئی جماعت کے لیے ساتھ دینے کو جو ہے تیار نہ ہو۔ اسی طرح حضرات بہتر تو یہی ہے کہ افضل یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو جتنا زیادہ مؤخر کیا جائے اتنا زیادہ افضل ہے، لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد جو ہے پڑھی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہے آسانی اس میں رہے، اور اسی میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اب اگر جماعت کے ساتھ آپ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں اہل خانہ کے ساتھ امامت کرا رہے ہیں، تو ادھر دیکھا جائے جو سبھوں کے لیے جس میں آسانی ہے اس پر کیا ہے عمل کیا جائے۔ غالباً جو ہے اگر گھر کے اہل خانہ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو آسانی یہی ہوگی کہ نماز عشاء کے بعد کیا ہے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے، ورنہ اگر اس چیز کا امکان ہے اور آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز تراویح سے پیچھے رہ جانے کا کوئی خدشہ نہیں، تو ایسی حالت میں کیا ہے اگر مؤخر کر دیا جائے رات کے آخری حصے میں، تو یہ زیادہ کیا ہے افضل ہوگا، کیونکہ تراویح کی نماز قیام اللیل کی نماز یا قیام کی نماز رات کی نماز میں اس کا شمار ہے، اور رات ہی کی نماز ہے، اور رات کی نماز جتنا زیادہ رات کے مؤخر کر کے پڑھا جائے اتنا زیادہ کیا ہے افضل ہوگا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اہل خانہ اور جو ہے گھر والوں کے ساتھ، افضل یہ ہے۔ اور اگر کوئی تنہا پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ کوئی امامت کے لیے نہیں، تو ایسے حالت میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تنہا بھی کیا ہے تراویح کی نماز کیا ہے ادا کر سکتا ہے، لیکن اس سے اجتناب کیا جائے کہ دوست احبابوں کو بلا کر، پڑوسیوں کو بلا کر، اپنے ہمسایوں کو بلا کر اکٹھا ہو کر نماز پڑھنا تراویح، اس سے کیا ہے اجتناب کیا جائے، تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو روکا جائے، کیونکہ اس میں کیا ہے جو حکومت کے احکامات ہیں اور ہمارے اہل علم کی ہدایتیں ہیں، اس میں کیا ہے اس کی کیا ہے مخالفت پائی جائے گی، تو اسی لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ صرف آپ کے گھر میں جو افراد ہیں انہی کے ساتھ کیا ہے مل کر کیا ہے امامت کرا لی جائے، یہی کیا ہے ہمارے حق میں خیر اور بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی جو ہے تمام عبادتوں کو کیا ہے ضرور کیا ہے قبول فرمائے۔